قومی آمدنی جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قومی آمدنی ہوتی کیا ہے، جسے ہم نیشنل انکم کہتے ہیں۔ اچھا، نام سے تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کسی بھی قوم کی آمدنی ہے، یہ کسی بھی نیشن کی آمدنی ہے، کسی ملک کی آمدنی ہے، لیکن ڈفرینٹ اکانومیز اس کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم اس کی جو زیادہ تر ایک مین ڈیفینیشن لیتے ہیں، یہ ہماری کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی ایک ملک میں ان اشیاء و خدمات یعنی گوڈز اینڈ سروسز کی ویلیو لی جاتی ہے جو ایک خاص مقرر وقت میں پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی ایک ملک کے لوگ اپنے ریسورسز کی مدد سے ایک سال کے اندر جو گوڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ہماری جو ہے وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یعنی قومی آمدنی کو اگر آپ ناپیں گے تو یہ یوزلی ایک سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس ملک کی پیداوار کو جمع کر لیتے ہیں۔ اب پیداوار میں کیا کیا شامل ہے؟ پیداوار میں کنٹری کے ہر شعبے سے حاصل ہونے والی پیداوار ہے۔ اس میں ایگریکلچر ہے، آپ کی فصلیں ہو گئیں، آپ کے فارسٹ ہو گئے، آپ کے کوئی بھی ایسا آپ کا شعبہ ہو گیا جو ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کی ساری پیداوار آ جائے گی۔ پھر آپ کی صنعتیں ہو گئی، انڈسٹری ہو گئی، اس کی پیداوار آ جائے گی۔ پھر آپ کے بینکس ہو گئے، آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے ادارے ہو گئے، کمیونیکیشن کے ادارے ہو گئے، رسل و رسائل کے ادارے ہو گئے، وہ ان کی آمدنی اس میں آ جائے گی۔ پھر وہ افراد جو کہ خدمات دے رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اشیاء اور خدمات دونوں ہیں، تو خدمات دینے والے لوگ جیسے ڈاکٹرز، ججز، ٹیچرز، ہم ان سب کی آمدنی کو بھی یہ پیداوار کریں گے، اس کو ہم اس سب میں جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک پیداواری نقطہ نظر سے قومی آمدنی کی تعریف ہو گئی۔ یعنی ایک ملک میں جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی ویلیو کو جب جمع کریں گے تو ہمیں قومی آمدنی مل جائے گی۔ اچھا، فشر ایک اور اکانومسٹ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی جو کنٹری میں کنزمپشن ہو رہی ہے، کنزیوم ہو رہا ہے، اس کو ہم ٹوٹل کر لیں گے، جمع کر لیں گے تو ہماری قومی آمدنی بن جائے گی۔ یا پھر کچھ اکانومسٹ ایسے کہتے ہیں کہ ہماری وہ کسی بھی قوم کی جو انکم ہوتی ہے جس کو ہم منی، زر کی مدد سے ناپ سکتے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے عامل پیدائش ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرینیور، سارے ہمارے جو ہوتے ہیں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ان سب کی جو پیداوار ہے ہم ان کو جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کو ملتی ہیں، مختلف بکس میں ملتی ہیں، لیکن ان کا جو ایک آپ کہہ لیں کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ہم اشیاء اور خدمات، گوڈز اینڈ سروسز، دونوں کی ویلیوز کو شامل کرتے ہیں جو کہ کوئی بھی کنٹری ایک سال کے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی نئی چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ نئی مطلب ہم پرانی چیزوں کو اس میں شامل نہیں کریں گے، فرسودگی کے اخراجات اس میں شامل نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے پاس ایک گھر ہے جو کہ ہم نے 2 سال پہلے بنایا ہے تو وہ 2 سال کی اس کی ویلیو جو ہے وہ 2 سال کی پہلے کی نیشنل انکم میں شامل ہوگی۔ آج اگر ہم اس کو سیل کر رہے ہیں تو وہ پھر نئی ہمارے پاس ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو ہم اس کے اندر اسے شامل نہیں کریں گے۔ تو ہمارے پاس اس میں فرسودگی کے اخراجات یا ڈیپریسیشن الاؤنس جو ہوتا ہے، جسے ہم ویئر اینڈ ٹیئر کے اخراجات کہتے ہیں، یعنی ایک چیز ہے وہ پرانی ہو گئی ہے، ہمیں اسے ریپیئر کرنا ہے، ریپلیس کرنا ہے، اس کے لیے ہم جو ہے کچھ پیسے الگ بھی رکھ سکتے ہیں ہر سال، تو ان کو جو ہے اخراجات کو ہم اس میں شامل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا۔ اس کے تصورات ہیں، کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں جن میں خام قومی پیداوار ہے جسے گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں، خالص قومی پیداوار ہے جسے ہم نیٹ نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں، خام ملکی پیداوار ہے جسے ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں، پھر ہمارے پاس قومی آمدنی ہے جسے ہم نیشنل انکم کہتے ہیں، شخصی آمدنی ہے جسے ہم پرسنل انکم کہتے ہیں، اور پھر قابل تصرف شخصی آمدنی ہے جسے ہم ڈسپوزیبل پرسنل انکم کہتے ہیں۔ یہ سارے کانسیپٹ کیا ہیں، ان کو ہم نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے، یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔